والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم معزز بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اہل ایمان میں اس کی تیاری شروع ہو رہی ہے۔ میں اس حوالے سے دو تین باتیں صرف عرض کرنا چاہوں گا۔ انسان جب نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ شیطان جو انسان کا اصلی دشمن ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے جب شیطان کو جنت سے نکالا، شیطان نے کہا یا اللہ مجھے، میں اکیلا تو یہاں نہیں رہوں گا، مجھے کچھ مہلت دے دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے 3 قسم کی مہلت اس کو دے دی گئی۔ کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ تندرست رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی، جہاں چاہے گا جا سکے گا، وہ دنیا کو دیکھے گا، دنیا اس کو نہیں دیکھے گا، قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت میں موت آئے گا۔ تو اس نے کہا اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے، میں تیرے کسی بندے کو جنت کی طرف گزرنے نہیں دوں، جنت کے دروازے تک پہنچنے نہیں دوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا میں بخشتا ہوں۔ تو شیطان جو اصلی دشمن ہے، اس نے آخری وقت تک کوشش کی، اور شاید پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان آخری لمحات تک اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے، موت کے وقت جب غرغرے کی حالت طاری تھی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوتا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تھوڑی طبیعت سنبھلی تو طلباء نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا جو ہی موت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے بچ کر جا رہے ہو، اور میں کہتا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی کوئی اعتبار نہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب اور بڑے عظیم مفسر گزرے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، شیطان آ گیا، آ کر کہنے لگا امام صاحب آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، مانتا ہوں، اس پر کوئی دلیل پیش کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ امام راضی نے 100 دلیلیں پیش کی، جو دلیل امام راضی پیش کرتے شیطان اس کو رد کر دیتا، یہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی اگلی دلیل دیتے اس کو رد کر دیتا، حتیٰ کہ امام راضی پریشان ہو گئے کہ کیا بنے گا اسی حالت میں۔ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ تعالی جو امام راضی کے مرشد تھے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی چیز ظاہر کر دے تو امام راضی کو کشف ہوا، امام نجم الدین کبریٰ کو کشف ہوا کہ امام راضی کا آخری وقت ہے اور شیطان جو ہے آ گیا ہے اور امام راضی کے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو نجم الدین کبریٰ بہت پریشان ہوئے، پھر وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی امام راضی کے گھر کی طرف پھینکا اور پھینک کر کہا راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سینکڑوں میل پر اللہ نے نجم الدین کبریٰ کی آواز کو پہنچا دیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں تو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے اور پہلے دن سے ہے اور آخری دن تک رہے گا، اور ایک وقت آئے گا جب انسان قیامت میں اللہ کے حضور یہ کہے گا کہ اللہ مجھے تو اس نے گناہ کر دیا، مجھے تو شیطان نے برباد کر دیا، تو شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، تم نے میرے مقابلے میں نبیوں کی بات کو جھٹلایا اور میری بات کو مانا، لہذا اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ تو قیامت کے دن صاف ہو جائے گا انہ لکم عدو مبین، انسان کا سخت دشمن۔ دوسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے، یہ نفس اور سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں نفس نفس امارہ ہے، سرکش ہے، حالانکہ نبی کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی بھی نفس کے شر سے ڈرتا ہے۔ تو انسان کا دوسرا دشمن نفس ہے، اور یاد رکھنا یہ نفس جو ہے یہ بہت بری بلا ہے۔ سید ابو الحسن علی ندوی نے ایک عجیب بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کئی خدا مانتے تھے نا، 360 رکھے ہوئے تھے، تو 360 کو معبود مانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو مانو، تو ایک آدمی 360 کی غلامی کر رہا ہو وہ مشکل ہے، یہ ایک کی غلامی مشکل ہے، تو 360 کی غلامی مشکل ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 360 کی غلامی سے نکلو اور ایک کی غلامی میں آ جاؤ، تو آپ نے تو آسان بات کی طرف دعوت دی تھی اور مشرکین اکڑ گئے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایک کی طرف نہیں آ سکتے۔
انسان سوچتا ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بات کو مانتے کہ آپ علیہ السلام تو ایک کی طرف بلا رہے تھے، آسان کام کی طرف بلا رہے تھے. تو شیخ نے بڑی عجیب بات بھی کہا نہیں، مسئلہ ہوتا دھیان سے ذرا بات سمجھنا تاکہ روزے کا مفہوم سمجھ میں آ سکے. مسئلہ ہوتا یہ جو 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر، یہ کسی کام کا حکم نہیں کرتے تھے، کسی بات سے روکتے نہیں تھے. لا تسمعوا ولا تبصروا، کیونکہ نہ تو وہ سنتے تھے نہ بولتے تھے. یا ابت لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں پوچھتے ہو ان کو، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ بت نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے نہ بولتے تھے. تو گویا کہ مشرکین مکہ نام ان کا لیتے تھے اور اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ وہ تو نہ کوئی کام کہتے تھے نہ کسی کام سے منع کرتے تھے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا تو مشرکین بات کو سمجھ گئے کہ اب یہ چور بازاری نہیں چلے گی. حضور علیہ السلام ایسے رب کی طرف بلاتے ہیں جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو نفس کی پرستش چھوڑنا، نفس کی بات چھوڑنا یہ مشکل مسئلہ. اور جنہوں نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، نفس پر قدم رکھا، تو انہوں نے بس نفس پر قدم رکھنے کی دیر تھی کہ وہ زمین پر چلتے اور ان کی آوازیں آسمان پر سنائی دیتی. دریا اور سمندر ان کا کہاں مانتے، ہوائیں ان کا کہاں مانتی، اس لیے کہ انہوں نے پاؤں اپنے نفس پر رکھا، اپنی منشا کو ختم کر دیا، اپنی منشا کو رب کی منشا میں، اللہ اور اس کے رسول کی منشا میں مٹا دیا. تو میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، نفس اور شیطان. اب مقابلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، قرآن کریم موجود ہے، 5 وقت آذان کی صدا آ رہی ہے، شیطان اپنا زور لگاتا رہتا، ایمان بھی اپنا زور لگاتا، ایمان والے آگے بڑھتے رہتے، لیکن انسان کمزور ہے، خطا کھا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا کہ اس کا جو پہلا دشمن تھا شیطان، جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے ان کو باندھ کر گرا دیا جاتا ہے. یعنی ایک دشمن سے اب آپ محفوظ ہو. جب آدمی دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے پھر اس کو ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے. صلح حدیبیہ تک مسلمان ترقی تو کر رہے تھے لیکن بہت آہستہ. صلح حدیبیہ جب ہو گئی، آپ علاقے والوں سے محفوظ ہو گئے، یہاں اب امن قائم ہو گیا، آپ دنیا میں نکل گئے، اسلام پھیل گیا. تو دشمن جب تک رہتا ہے آدمی کو مشکلات رہتی ہیں. تو شیطان کو قید کر دیا، گویا کہ ایک دشمن انسان کا 1 مہینے کے لیے قید کیا. اب دوسرا دشمن تھا نفس. نفس کا علاج یہ فرمایا کہ نفس کو صبح سے شام تک پیاسا رکھا، بھوکا پیاسا رکھا. جب آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، تو شام جب افطاری کا وقت ہوتا ہے 7-8 گھنٹے اپنا 15 گھنٹے گزرتے ہیں. تو جو ہی شام کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت پھر گناہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے. وہ پیاس جب شدت کی لگی ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے.
اس وقت تو بس یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے کام چھوڑو تو پانی کا گھٹ مل جائے، یہی ہوتی ہے نا پوزیشن. تو گویا کہ نفس پر اب زد پڑی، تو نفس بھی قید ہو گیا، شیطان بھی قید ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا. گویا کہ راستے سے روکنے والی چیزوں کو روک دیا، راستہ کھلا چھوڑ دیا، رحمت کے دروازے کھول دیے اور نفس و شیطان کو باندھ دیا. اب خود پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بندے اب تو ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، اب تو آ جاؤ. ساری جو رکاوٹیں تھیں، ایک تجھی سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے نفرت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو کوئی چیز درمیان میں نہیں رہی، لہٰذا اب تو میرے در پہ آجا، اب تو مجھ سے مانگ لیں، بس تیرے آنے کی دیر ہے اور میری رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، مجھ سے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ. ایک بات. دوسری بات اس کو بھی ذرا غور سے سمجھیں. دیکھیں، کھانا پینا بیوی کے پاس جا رہا تھا، کھانا پینا کلو وشربو، کھاؤ پیو، اس لیے کہ انسان زندہ رہ سکے، انسان عبادت کر سکے. کھانے پینے کا حکم دیا گیا. کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح جائز شہوت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کو جائز قرار دیا گیا. اب تینوں چیزوں کو صبح سے شام تک روک کے رکھا. انسان پاکیزہ بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، کھانا موجود تھا نہیں کھایا، گرمی کا موسم تھا، شام کا وقت تھا، قسم قسم کے مشروبات سامنے رکھے ہوئے تھے، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا تھا، پھر بھی غروب سے پہلے کسی مشروب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا، حالانکہ پیاس سے جان لوگوں پر آئی ہوئی تھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اگر جائز کام سے رکنا چاہے تو جو اتنا ضروری کام ہے اس سے بھی انسان رک سکتا ہے. گویا اللہ جل شانہ انسان کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تم میرے کہنے پر حلال مشروب سے رک سکتے ہو تو پھر میرے کہنے پر حرام شراب سے کیوں نہیں رک سکتے. جب تم میرے کہنے پر حلال کھانے سے رک سکتے ہو تو میرے کہنے پر حرام کھانے سے کیوں نہیں رک سکتے. جب میرے کہنے سے حلال بیوی کے پاس جانے سے رک سکتے ہو تو حرام کی طرف نظریں اٹھانے سے کیوں نہیں رک سکتے. تو جب انسان نے روزہ رکھ لیا گویا کہ انسان نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تیرے حکم کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے کھانا چھوڑ سکتا ہوں، پینا چھوڑ سکتا ہوں، بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم ان جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر ناجائز کو کیوں چھوڑ سکتے ہیں. گویا کہ اللہ جل شانہ تجربہ کروا رہے انسان کو کہ بھئی جب تم میرے کہنے پر حلال چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا تو حرام کو بھی اسی طرح چھوڑو، نفس پر جبر کرو، نفس پر جبر کرو اور حرام چیزوں کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز بے رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے. دیکھیے مثال تو بڑی عجیب سی ہے. جب آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، آنکھ لڑ جائے، کہیں محبت ہو جائے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کو دیکھے. کہتے ہیں کہ یہ محبت کا
محبت کی پہلی سیڑھی ہے کہ جس سے آدمی کو محبت ہے اس کو دیکھ رہا ہے. والدین سے محبت ہے دیکھتا ہے, اولاد سے محبت ہے تو تڑپ رہا ہے دیکھنے کے لیے. جائز مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. جب آدمی کو اولاد سے محبت ہے, بیٹا شام کو جب تک گھر نہیں آتا والدین کی نگاہیں دروازے پر لگی رہتی ہے, ہر وقت یہ دل میں بے چینی رہتی ہے, اللہ خیر کرے میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے. تو محبت ہے نا. تو جس سے محبت ہوتی ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اچھا, پھر جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر مال خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. آدمی اپنی اولاد پر آدمی چاہتا ہے عید کے موقع پر میرے کپڑے نہیں بنے تو نہ بنے, اولاد کے ضرورت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. اولاد اچھا جوتا لے لے, اولاد کھانا کھا لے. حدیث میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک عورت آئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, ضرورت مند تھی, بھوکی تھی. آپ علیہ السلام نے اس کو 3 کھجوریں دی. 2 بچے تھے اس کے ساتھ, ایک کو آپ علیہ السلام نے, غربت کا زمانہ تھا, اس کو 3 کھجوریں دے دی. اس نے 2 کھجوریں اپنے دونوں ایک ایک بچے کو ایک ایک کھجور دے دی. جب بچوں نے وہ کھجور کھا لی تو اب جو کھجور اس کے پاس ایک باقی تھی آدھی آدھی کر کے پھر دونوں کو دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, عائشہ ماں کی ممتا دیکھیے کہ والدین جو ہوتے ہیں یہ اولاد سے کیونکہ محبت ہوتی ہے, لہٰذا جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے کہ میرا مال اس پر خرچ ہو جائے. آپ کو کسی بزرگ سے عقیدت ہو جاتی ہے, آپ ہدیہ پیش کر رہے ہیں, ہدیہ پیش کر کے آپ کے دل میں اکتاہٹ نہیں ہوتی بلکہ آپ کے دل میں سکون ملتا ہے کہ شکر ہے یار حضرت نے میرا ایسا قبول کر دیا. ایسا ہوتا ہے نہیں. حج کے لیے آدمی جاتا ہے, لاکھوں روپے لگ جاتا ہے کہ نہیں لگتا, اس میں کوئی افسوس ہوتا ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے. لاکھوں روپیہ لگا کر آدمی جاتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ یار پیسے تو لگ گئے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے گھر کا دیدار نصیب کیا. تو جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے اس پر انسان پیسہ خرچ کرنے کو محبوب رکھتا ہے. تو پہلی چیز محبت کی پہلی سیڑھی محبوب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے, اور دوسری سیڑھی یہ ہے کہ اس پر پیسہ خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے. اور جس سے محبت ہو جاتی ہے نا پھر اس کے پیچھے انسان بھوک پیاس بھی برداشت کر لیتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں یار حضرت کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے بھوک پیاس بھی برداشت کرتا ہے. یہ محبت کا تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ جب محبت انتہا کو پہنچ جائے نا پھر آدمی بس کوشش کرتا ہے کہ محبوب کے در پر ہی پڑا رہے, کہ حضرت بس میرا دل چاہا کہ آپ کے پاس جو زندگی باقی ہے وہ آپ کے در پہ گزار دوں. ابھی ہمارے عزیز نظم پڑھ رہے تھے, مفہوم کیا تھا کہ جب بڑھاپا آ گیا اب دل چاہتا ہے کہ بس وہیں پر مر جاؤں, وہیں رہ جاؤں. کتنے لوگ ہیں جو اس تمنا میں تڑپتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بس موت آ جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں, ساری زندگی میں ایک حج کیا, دوبارہ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے کہ کہیں راستے میں موت نہ آ جائے, مدینہ میں مرنا چاہتا تھا. تو جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر آدمی اس کے در میں پڑ جاتا ہے. یہ محبت کے 4 درجے ہیں. اب دیکھیے رمضان المبارک کو سمجھو, جب انسان کو محبت ہوئی پہلا درجہ یہ ہے
کہ اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، لہذا انسان کو جب اللہ سے محبت ہوئی تو 5 وقت اس کے در پر آیا، چکر لگائے، پھر محبت اور بڑھی، رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی، اپنا پیسہ خرچ کیا، ایسے ہی ہے۔ پھر محبت اور بڑھی تو محبت میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر میں اکیلا ہے۔ کتنی دفعہ انسان تنہا ہوتا ہے، بھوک پیاس بھی لگی ہے، جان لبوں پر ہے، مگر نہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانے پینے کو چھوڑے۔ اور پھر جو اور تھوڑا محبت میں آگے چلا جاتا ہے، پھر وہ مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ بس اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے مل جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ محبت کا ایک 5واں درجہ بھی ہے۔ محبت کا جب 5واں درجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی فکر نہ رہے، اپنے محبوب کی منشا پہ اپنا سب کچھ لٹا دے، اور وہ ہوتا ہے حج کے موقع پر کہ انسان لاکھوں روپیہ لگا کر جاتا ہے، پھر جسم سے سلا ہوا ناز نخرے والا لباس اتار دیتا ہے اور 2 بغیر سلی چادریں پہن کر کبھی کسی پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کبھی کسی ویرانے میں آوازیں لگاتے جا رہا ہے، دیوانہ وار پکار رہا ہے۔ یہ محبت کا آخری درجہ ہے۔ تو گویا کہ محبت کے 4 درجے رمضان المبارک میں پورے ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے ہاں بندہ حاضر ہو جاتا ہے، اور جب ایک گھڑی کا اعتکاف اللہ کے گھر میں کر لیتا ہے تو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، تو اللہ سے لوٹنے کا ذریعہ ہے، موقع ہے، ہول سیل ہے۔ ایک اور مثال سمجھ تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ اگر آپ تھوڑا سا 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں گھروں میں سلور کے برتن یا مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے، تو دیہاتوں میں برتنوں کو کلی کرنے والے آیا کرتے ہیں، بھانڈے کلی کرا، سنا ہوگا آپ نے، یہ دور دیکھا ہوگا، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں۔ تو جب برتن کو کلی کیا جاتا تھا نا، پہلے اس کو رگڑ کر صاف کیا جاتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دیوار پر پینٹ کرتے ہیں نا، پہلے ریگ مار سے اس کو صاف کرتے ہیں، جتنا اس کو صاف کریں گے اتنا رنگ اس پر اٹھے گا، ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی نظام انسان کا بنایا ہے کہ دن بھر روزہ رکھا، صاف کیا، جو بری عادتیں تھی، بری خصلتیں تھی، ان کو صاف کیا، رات کو پھر تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھنے کا گویا کہ دن کو گناہوں سے دل کو صاف کر لیا، اب رات کو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ڈالی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسان پڑھ رہا ہے، تو جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اب دل میں آ رہی ہے۔ دن پر روزہ رکھا، صاف کیا برتن، اب رات کو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالی اور 20 رکعتیں پڑھی۔ 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہیں، اور 40 کے عدد کو روحانیت میں بڑی خاص نسبت ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے، علماء نشان لکھتے ہیں جب آدمی قیام کرتا ہے نا، قیام میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر رحمت برساتے ہیں۔ پھر جب یہ رکوع کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اٹھا کے اس کی پیٹھ پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر جب یہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہوتا ہے
تو وہ سارے گناہ پیچھے گر جاتے ہیں. اب یہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ یہ سجدہ کرے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی سجدہ زمین پر کرتا ہے حقیقت میں اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے، مطلب اس کی شان نشان ہے. گویا کہ اب یہ اس کے در کے قابل ہو گیا کہ یہ اس کی محبت کے قابل ہو گیا. تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، اور معلوم نہیں کہ دوبارہ زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا. لہٰذا اس رمضان المبارک کے مہینے کو اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو غنیمت سمجھیں. اور جب ہول سیل لگتی ہے اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یکم رمضان المبارک کو اعلان ہو جائے گا، شیاطین کو باندھ دیا جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں رونق بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ شیاطین راستے سے ہٹ جاتے ہیں. کمال یہ ہے کہ ہم جو محبت اللہ تعالیٰ کی رمضان المبارک میں اتنی محبت حاصل کر لیں کہ پھر 11 مہینے تک بیٹری چارج رہے. جتنی دیر بجلی رہتی ہے یو پی ایس اتنی زیادہ دیر چل سکتا ہے، تو بیٹری چارج کرنے کا موقع ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک عجیب چیز ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ امام احمد ابن حنبل کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. ان آنکھوں کے ساتھ تو انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر جب سو جاتا ہے تو ظاہر کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. ہر مرتبہ امام احمد ابن حنبل نے اللہ سے ایک ہی سوال پوچھا کہ یا اللہ یہ فرمائیے کہ آپ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے. ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا ایک ہی جواب دیا کہ میری محبت کا سب سے بڑا ذریعہ میرے قرآن کی تلاوت ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے نے فرمایا کہ پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احمد میرے قرآن کی تلاوت میری محبت کا ذریعہ ہے، جو سمجھ کر پڑھے اس کے لیے بھی اور جس کو سمجھ نہ آئے اس کے لیے بھی. یعنی میرے قرآن کی تلاوت میری محبت کا ذریعہ ہے. اور آپ کو اگر توجہ ہو تو آپ نے سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکی ہیں 10. اور آپ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مثال الف لام میم کے ساتھ دی. اور الف لام میم آپ قرآن کریم کوئی اٹھا لیں، الف لام میم کے نیچے کوئی ترجمہ لکھا ہوا نہیں کہ الف لام میم ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، ہمیں معلوم نہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے حرف کے ساتھ مثال دی جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 10 نیکیاں ایک حرف کے پڑھنے پر اس وقت ملتی ہیں جب معنی نہ جانتا ہو، اور اگر معنی جانتا ہو تو پھر تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کا اسی طرح رمضان المبارک میں حکم فرمایا استغفار کی کثرت کرو. استغفار بڑی عجیب چیز ہے. ایک تو میں نے پہلی حدیث بیان کی کہ جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں بخشتا ہوں.
حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کل بنی آدم خطاء، بنی آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، لیکن بہتر خطا کار کون سا ہے؟ التوابون، خیر الخطاؤن التوابون، وہ لوگ بہتر ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ بازا 100 بار توبہ شکستی بازا، اللہ کے در پہ آ جا، اگرچہ 100 بار تو نے توبہ کر کے توڑ دیا پھر بھی اس کے در پہ آ جا۔ استغفار، ویسے تو استغفار کے بہت سارے واقعات اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ایک واقعہ امام احمد بن حنبل کا ہی ذہن میں آ رہا ہے، وہ عرض کریں۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں رات پڑی، ایک بستی میں ٹھہر گئے، مسجد میں نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھ کے وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم صاحب آئے اور کہا چلو باہر نکلو، مسجد بند کر دیں۔ بیچارے باہر نکل گئے، سردی کا موسم تھا، باہر اب تلاش میں ہے کہ کہاں بیٹھوں، کیا کروں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک تنور والا بیٹھا روٹیاں لگا رہا تھا، اس کے تنور پر جا کر بیٹھ گئے، وہاں ذرا سیک تھا، چلو یہاں رات گزر جائے گی۔ وہ روٹیاں لگاتا رہا، لیکن اس کا عجیب عمل تھا، پیڑا کرتا تو استغفار کہتا، استغفر اللہ، روٹی بناتا تو استغفار کرتا، تنور میں لگاتا تو استغفار کہتا، اور تنور سے نکالتا تو استغفار کہتا۔ تو جب اس روٹی لگا کر فارغ ہوا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا بھائی تمہارا ایک عجیب عمل دیکھا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا کسی کا۔ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے، یہ جو میں استغفار پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہر ضرورت کو پورا کر دیا۔ جتنی ضرورتیں، جتنی خواہشیں میں نے اللہ سے مانگی، اللہ نے میری ہر خواہش کو پورا کر دیا، اور اس کی بنیاد یہ استغفار ہے۔ بس ایک خواہش باقی رہ گئی ہے، باقی جتنی میری خواہشیں تھیں اس استغفار کی بدولت کو پوری ہو۔ کہا بھئی وہ کیا خواہش ہے؟ کہا جی خواہش یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں کی تھی وہ تو قبول ہو گئی، ایک دعا رہ گئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتا ہوں یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے جس کا نام احمد بن حنبل ہے، یا اللہ مجھے اس کی زیارت نصیب فرما۔ باقی تو سب خواہشیں اللہ نے پوری کر دی ہیں، بس یہ آخری خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی، اس کے لیے استغفار کر رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، فرمایا سینے سے لگ جاؤ، سینے سے لگ گیا، فرمایا میں ہی احمد بن حنبل، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس خواہش کو نہیں پورا کیا۔ تو استغفار کی کثرت، تو قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے، اور استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور تیسری چیز کلمے کی کثرت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ کوئی اپنا خاص ذکر بتلا۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت کوئی خاص وظیفہ بتائیں، کوئی خاص ذکر بتلائیں، آپ خاص ذکر بتلائیں جس سے میں آپ کا قرب حاصل کر لوں، آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کریم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ تو سارے کہتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ میں تو پوچھتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ تم نے اس کلمے کو کیا سمجھا؟ اگر قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں کل کائنات رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ، یہ پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ تو تین چیزوں کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے،
قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور ایک کام کرنا ہے کہ اس کو بڑی اہتمام کے ساتھ، اور وہ ہے اپنے گناہوں پر ندامت، اپنے گناہوں پر ندامت۔ رمضان المبارک میں کیونکہ ہم 11 مہینے گناہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے طبیعت سے گناہ جلدی سے نکلتا نہیں، لہذا رمضان المبارک میں اپنے آپ پر جبر کر کے گناہوں سے بچنا بھی ہے، اور گناہ پر ندامت اختیار کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے، رونے کی کوشش کرنی ہے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناتی، اور یہ یاد رکھنا کوئی زیادہ سارا رونا ضروری نہیں ہے، کوئی پانی کے دریا بہانا ضروری نہیں ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، اصل میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ندامت کا تو ایک آنسو بھی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھے ہیں حزین، کسی شاعر نے بڑا عجیب تخیل پیش کیا کہ ہم تو یہ سمجھے ہیں حزین، ہم تو یہ سمجھے ہیں حزین کہ دامن جو بھگو دے وہ پانی ہے، جس سے سارے کا سارا دامن گیلا ہو جائے وہ تو پانی ہے۔ ہم تو یہ سمجھے ہیں حزین کہ دامن جو بھگو دے پانی ہے، آنسو تو فقط ایک قطرہ ہے جو پلک پہ تڑپے اور بہہ نہ سکے۔ آنسو تو فقط ایک قطرہ ہے جو پلک پہ تڑپے اور بہہ نہ سکے۔ بس مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ایک آنسو نکل گیا وہ کافی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ پڑھا تھا کہ ایک اللہ والے مسجد میں تشریف لائے تو جماعت ہو چکی تھی، 30 سال گزر گئے تھے، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی، تو مسجد میں جو گئے پتہ چلا کہ جماعت نکل گئی، تو بس جو ہی پتہ چلا 2-3 ساتھیوں سے پوچھا کہ جماعت ہو گئی، انہوں نے کہا جی جماعت ہو گئی، اور ایک آہ دل سے نکلی۔ سامنے سے ایک اللہ والا آ رہا تھا، اس نے کہا بھائی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا یار میری جماعت رہ گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں جماعت کے ساتھ پڑھ کر آیا ہوں، جماعت کی نماز کا ثواب مجھ سے لے لو، اور یہ جو ہے نا اس کا ثواب مجھے دے دو۔ اب ان کے ذہن پر تو کیونکہ جماعت سوار تھی تو کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم لے لو اور جماعت کی نماز کا ثواب مجھے دے دو۔ سودا ہو گیا، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، رات کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ آج بڑا سستا سودا کر لیا۔ یہ تو اس درد دل کے ساتھ نکلی تھی کہ اگر قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے گناہگاروں پر تقسیم کرتی جاتی تو ان سب کی مغفرت کے لیے کافی ہوتا۔ اس آنسو کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک عجیب حدیث یاد آئی، حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے اور میدان محشر میں 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اس کو پکڑ کر جہنم کو میدان محشر میں لائیں گے، تو اس کے اندر سے آگ جو ہوگی وہ باہر نکل رہی ہوگی، تو جس کی وجہ سے ہمارے خوف کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے
اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک پیالے میں پانی ہوگا، آپ اس پیالے سے وہ پانی لیں گے اور جہنم کی طرف پھینکیں گے، جہنم کی جو لپٹیں ہوں گی وہ اندر چلی جائیں گی۔ انبیاء علیہ السلام پوچھیں گے حضرت اس پیالے میں کیا ہے، کون سی چیز ہے جس سے یہ آگ اندر بھاگ گئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے یہ میری امت کے گناہ گاروں کے آنسو ہیں۔ تو آنسو تو فقط ایک قطرہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ دل سے نکلا، کیونکہ تقدیر تو پتھر کی بھی بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو دل سے تراشا جائے۔ بس بات اتنی ہے کہ وہ نکلا دل سے، تو وہی موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق۔ آخر دعوانا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، جو کچھ کہا اس میں سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو اپنے لطف و احسان سے معاف فرما، اپنے سچے پکے بندے میں شامل فرما، ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما، ہم میں سے جن کے والدین زندہ خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی قبول فرما، ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما، ہمارے یہ پروگرام ہمارے دینی ادارے کی طرف سے ہمارے قاری عبید اللہ صاحب دامت برکاتوں کراتے ہیں، یا اللہ کریم ان کے علم میں عمل میں زہد میں تقوی میں برکت نصیب فرما، ان کے رفقا جو ان کے معاونین ہیں یا اللہ کریم ان کو بھی اپنی شان شان جزا نصیب فرما، جو لوگ اس ادارے کے ساتھ دیگر اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا اللہ کریم ان کے اس تعاون کو قبول فرما، یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں ورنہ آج دنیا مسجد کے مدرسے کے دین کے مخالف ہیں، اس وقت میں جو لوگ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ کریم ان کی خدمات کو قبول فرما اور اپنے گھروں کو پہلے سے بڑھ کر آباد فرما، یا اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں ان کے دلوں کو آباد فرما، جو مدارس کو آباد کر رہے ہیں ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔